نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 20 پارے تک اردو ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب 21واں پارہ شروع کریں گے۔ 21ویں پارے میں 19 رکوع ہیں، جس میں ہم 1 سے 10 رکوع تک اب ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو یعنی اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ لڑو، یعنی دوسرے پیغمبروں میں بھی کتاب اتری ہے، وہ کتاب کی تصدیق کرتی ہے ہماری قرآن بھی، تو دوسروں کتابیوں سے مت لڑو، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا۔ اب ان سے کہو، کتابیوں سے جو پچھلی کتابیں آئی ہیں، جو پچھلی کتابیں اترے ہیں، ان سے مت لڑو، اور کہو کہ ہم پہ جو کتاب اتری ہے، جس طرح پچھلی امتوں پہ کتابیں اتری تھی، وہ اب ہم پہ اتری ہے، جس کو ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی اور جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ جو تورات زبور یہ اتری ہے، ان کا اللہ بھی ایک ہی ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہی ہے، اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے آیتوں کا منکر نہیں ہوتے، لیکن جو کافر ہے وہ منکر ہوتے ہیں، جو ایمان والے وہ منکر نہیں ہوتے۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، اور جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور بولے کیوں نہ اتنے کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ اب وہ لوگ ہم پر بھی کچھ تو بھی نشانیاں اترنا، کیوں نہیں اترتے؟ یہ الٹے کوشچن کرتے ہیں۔ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری اور ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور میرے تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز مقرر کر دیے ہیں، کب زلزلہ آنا ہے، کب رحمت برسنا ہے، کب اللہ کا غضب آتا ہے، نقصان کب ہونا ہے، فائدہ سب لکھ دیے ہیں، موت کب ہے، زندگی کا سب لکھ دیے ہیں، مگر یہ کافر کہتے ہیں پھر عذاب لا کے بتاؤ بیچ، یہ کہتے ہیں یعنی، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، عذاب جلدی لا کے بتاؤ بولتے ہیں، تو پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہے عذاب لانا، کسی اور کے ہاتھ میں ہے نہیں، عذاب ہو یا خوشحالی لو اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ اور اگر وہ جب مقرر ہے، اللہ کا تاریخ مقرر کر دیے، وہ جب لائیں گے اللہ تعالیٰ،
اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کہ اگر میں مدت میں ٹھہرا دیا ہوں، یعنی فلاں دن میں عذاب لاؤں گا یا رحمت لاؤں گا یا بخشش کرنے کے لیے آؤں گا، وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ ٹھہرائی مدت ہے، مدت نہ ہوتی تو اللہ کہتے ہیں کہ لا لیتے تھے جبھی۔ اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا۔ اور جب آئیں گا تو کیسا آئیں گا؟ بول کے آئیں گا؟ کیا زلزلے بول کے آتے؟ کیا اچانک آئے گا؟ جب وہ بے خبر ہوں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوں گی، کیسا؟ ارے ایسا کیسا ہوگا؟ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک ہم جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ کافروں کو جہنم گھیری بھی ہے۔ جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا اوپر سے زمین اور نیچے سے پاؤں کے نیچے سے جب عذاب آئے گا اور فرمائے گا چکو اپنے کیے کا مزہ، اللہ تعالیٰ بولیں گے اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر ہماری ہی طرف پھرو گے، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان اور زمین، اور کام میں لگائے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا اللہ تعالیٰ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی، تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی گئی۔ مرے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نے، تو فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر بے خبر ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا فرما رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں، ایک کھیل کود کی طرح ہے، گزر جاتی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اسی پر عقیدہ لا کر کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں ڈر کے اللہ کو جب پکارتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، انہیں شرک کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کشتی میں سے اتر گئے سمندر کے ڈر سے، زمین پہ آتے ہیں، پھر اپنی دادا گیری شروع، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی، اور تو اب جانا چاہتے ہیں، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس میں بڑھ کر ظالم کون جو اللہ سے جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے۔ جب وہ اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستہ دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکار کے ساتھ ہے۔ اب یہ سورہ روم ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد، مغلوب ہو تو ان کے اوپر کوئی غلبہ حاصل کرنا، یعنی انہیں دبے کچے ہے، دبے کچلے انہوں ہیں، ان کے اوپر کوئی اور حکمراں ہے، ظالم حکمراں ہے، تو مغلوب بتا رہے ہیں۔ رومی مغلوب ہوئے، یہ مغلوب تھے، دبے ہوئے تھے، کوئی ان کے اوپر تھا پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان کے ساتھ رہو، مغلوب ہے لیکن ڈرو مت، تم ہی کو غالب کریں گے، اب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حکم اللہ کا ہے آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی زندگی، جو آنکھوں کے سامنے ہے وہی زندگی سمجھتے ہیں، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ آخرت کا کیا فکر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، اصل آخرت ہے۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار بھی رکھتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار بھی رکھتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیا ہوا؟ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نشانیاں بتاتے ہیں، وہ بادشاہ ایسا تھا، نمرود ایسا تھا، حامان ایسا تھا، شداد ایسا تھا، ان کا کتنا برا انجام ہوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں آپ کو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے۔ اب جو ظالم ہیں یہ ظالموں سے زیادہ زور آور تھے، اور زمین جوتی اور آباد کے ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسولوں ان کے پاس روشن نشانیاں لائے ان کے پاس بھی رسول ان کے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میری شان نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرنا، لیکن ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہ کی مہلت رکھتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، میری باتیں سنو، میرا کہا مانو، جنت تیار کر کے رکھا ہوں، جنت میں بڑے بڑے محل ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ 70 ماہ کی بتا رہے ہیں، لیکن بندے کیا ہے، وہ پورے باتوں کو مانتے نہیں، سنتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی، ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرنے لگے۔ اور اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، ہنسی مذاق اڑانا لگا، ایسا پہلے بناتا ہے پھر بنائے گا، پہلے بنایا پھر بنائے گا، ایسا ہنسی مذاق کرنے لگے، پھر اسی کی طرف پھرو گے، اور جس دن قیامت ہوگی مجرموں کے اس ٹوٹ جائے گی، آس ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو مسخرہ پن ہے، جب قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو مجرمین جو ہیں اس کی آس ٹوٹ جائے گی، دیکھیں گے ارے جتنے باتیں بولے تھے اللہ کے رسول پورے برابر اٹھائے گئے، میدان میں کھڑا کر دیے گئے۔ تو جب کیا ہوگا، مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی، جب ٹوٹ جائے گی آس، ارے بھائی ہم بہت بڑی غلطی کرے، بلا وجہ غیر ضروری جو ہے آیتوں کا جھٹلایا اور ان کی باتوں کو نہیں مان، جب ہوگا مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی، اور ان کے شریک، ان کے سفارشی نہ، اب جو ان کے شریک ہیں، یعنی اللہ کے بجائے کسی دوسرے کو شریک بنا رہے ہیں، وہ سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، وہاں سفارش نہیں کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ یہ بھی بولیں گے، شداد نمرود یہ بھی بولیں گے ان کے قوموں سے کہ ہم خود پریشان ہیں، تم کو کہاں سے پریشان، ہم بھی ڈوب رہے ہیں یہاں پر، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغ کیاری ان کی خاطر داری ہوگی، بڑے بڑے باغات میں جنت کے اندر ان کی خاطر داری ہوگی، ان کی عزت نوازی ہوگی جنت کے اندر، جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کا جو کام، اللہ کی جو باتیں سنتے ہیں، اور جو نہیں سنتے ان کا کیا ہے دیکھو۔ اور جو کافر ہے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا، آخرت سب جھٹلائے تھے، اور ہم آیتوں کو بھی جھٹلائے تھے،
تو اور جو کافر ہوئے ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے، عذاب میں ڈھکیلے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور صبح ہو، صبح اور شام اللہ کی پاکی بولنا ہے۔ اور اسی کی طرف ہے آسمان اور زمین میں اور کچھ دن رہے، اور جب تمہیں دوپہر ہو وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے سے، یعنی گھاس کیا ہے سوکھ جاتی ہے، مرے ہوا سمجھ لے ایسا، زمین کیا ہے گھاس سوکھ کے زمین سوکھی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پانی ایسا برسا دے گا سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، اور اس جیسا نکالے جاتے سرد و شاداب ہو رہی ہے ویسا مرے ہوئے انسانوں کو پھر سے نکال کر جو ہے زندہ کریں گے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ندا فرمائیں گے، پورے بندوں کو ایک ندا فرمائیں گے، پورے مردے کیا ہوں گے جب ہی تم نکل پڑو، جب پورے مردے زندہ ہو کے نکل پڑو گے ایک حکم پر اللہ کے۔ اور اسی کے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے سب اس کے زیر حکم ہیں، اور وہی ہے اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ جب اول بنا کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم کو پیدا کریں تو مرنے کے بعد نہیں پیدا کر دیں، اور پہلے تو پیدا کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ، تو اب بعد میں بھی ضرور پیدا کر سکتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ اور اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، یہ تو آسان ہونا چاہیے، آسان بات ہے یہ سمجھنا۔ اور اسی کے لیے سب سے برتر شان آسمان اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے جو خود تمہارے اپنے حال سے، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے بے جان رہتے ہیں، ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اسے کون ہدایت کرے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان کو کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کو، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر رہو، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس میں لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ رہو۔ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ، ہرگز وہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، تکلیف پہنچی رب کو پکارتے ہیں، راحت آئی تو رب کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہم لوگ، ہمارے لوگ ہیں، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے
جب بھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو برت لو، اب قریب جاننا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جب یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہیں کا کام بنا۔ اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کا مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو انہیں کے دونے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے؟ اللہ کے سوا یہ سب اتنے جو کام ہو رہے ہیں کرنے والا کوئی ہے؟ جو ان کاموں میں سے کچھ کرے، پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں، ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ انہیں ان کے باز کوتکوں کو مزہ چکائے، کہیں وہ باز آ جائیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، خبر اس کے کہ وہ دن آئے جس سے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، وہ دن آ کے رہے گا۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے جو کفر کے اور اس کے کفر کے بادل اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، مزدار سناتی ہیں، اور اسی کے تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس کے لیے تم حق مانو۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے پانی نکل رہا ہے، میں بارش نکل رہی ہے۔ پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے اس اڑے ہوئے تھے تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا ہے اور اس کے مرے پیچھے زمین سوکھ جانے کے بعد کس طرح تر و تازہ کرتے ہیں۔ بے شک وہ مردوں کو بھی ایسے زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زودرد کر دے، کھیتی کو بہار میں لائیں، تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں۔ جو پیٹھ دے کر پھرتے ہیں تو سمجھو کہ وہ مردے ہیں اور وہ بہرے ہیں، اسی لیے پیٹھ دے کر پھر رہے ہیں، ان کو مت سناؤ برے اللہ تعالیٰ۔ اور نہ تم اندھوں کو، آنکھ ہے کہ اندھے صحیح دیکھ نہیں سکتے، صحیح سن نہیں سکتے، صحیح سمجھ نہیں سکتے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ، تم تو اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتیں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھتے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری بڑھا دیا، بناتا ہے جو چاہے، اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے تو مگر ایک گھڑی۔ مجرم قسم کھا کے بولیں گے جب
پریشانی دیکھ کے نہیں رہتے تو اچھا تھا بولیں گے، ویسے ہی اوندھے جاتے تھے۔ اور وہ بولے جن کو علم اور ایمان لا ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگیں گے، نہ ان سے اللہ راضی ہوں گے، نہ ان کی معذرت کو قبول کیا جائے گا قیامت کے دن ظالموں کی۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر، بولیں گے کہ نشانی جب کوئی لائیں گے تو کافر کیا کہیں گے، تم کچھ بھی نہیں ہے، باطل پر قائم ہے، بولیں گے باطل پر۔ یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر، تو اللہ تعالیٰ جاہلوں کے دلوں پر مہر کر دیتے۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سبق نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ سورہ لقمان ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں نیکیوں کے لیے۔ وہ جو نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور آخرت پر یقین لائیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے، خود ہی سمجھدار نہیں ہے، دوسروں کو بے سمجھے کہ دوسروں کو بھٹکاتے ہیں بعض لوگ، اور اسے ہنسی بنا لیتے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اسی پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، ادھر بولو ادھر سنتے نہیں، ادھر بولو ادھر سنتے نہیں، تو جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ ہے، تو اسے دردناک عذاب کا مزہ دو۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے، آسمان ایسا کھڑا کر دیے، ستون ہی نہیں ہے، کھمبے نہیں ہیں اس کو، بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔